أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جس سریا کا ورنن کروں گا وہ سریا حضرت منذر بن عمرو یا سریا بر معونہ کہلاتا ہے۔ یہ دردناک حادثہ بھی 4 ہجری میں ہوا۔ یہ واقعہ دشمن کے وعدہ توڑنے اور صفاقی کا بدترین نمونہ ہے۔ مکہ سے مدینہ جانے والے راستے پر بنو سلیم کے علاقے میں اس نام کا ایک کنواں تھا اور اسی نام کا علاقہ بھی تھا، اسی وجہ سے اس کا نام سر بر معونہ مشہور ہوا۔ اس سریا کے امیر حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے، اس لیے اس کو سریا منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سریا میں روانہ ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہ نوجوان اور قرآن کے قاری تھے، اسی وجہ سے اس کو سریۃ القریٰ کے نام سے بھی نامانکت کیا جاتا ہے۔ اس سریا کی پرشٹھ بھومی کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ قبائل سلیم اور غطفان عرب کے وسط میں مرتفع نجد پر آباد تھے اور مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساز بزر رکھتے تھے۔ قبیلہ بنو عامر کا ایک رئیس ابو برا عامری یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی اور شفقت سے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اس نے بظاہر شوق اور توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سنا، پرنتو مسلمان نہیں ہوا، جبکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نویدن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چند صحابہ روانہ فرمائیں جو اہل نجد کو اسلام کی تبلیغ کریں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اہل نجد پر وشواس نہیں ہے۔ ابو برا نے حفاظت کی ضمانت دی، کیونکہ وہ ایک قبیلہ کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یقین کر لیا اور صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرما دی۔ بخاری میں آتا ہے کہ قبائل ریل اور زکوان اتیادی کے چند لوگ اسلام کا اظہار کر کے اور اپنی قوم میں دشمنان اسلام کے خلاف سہایتا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں نویدن لے کر آئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ روانہ فرمایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ابو برا بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا ہو۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 04 ہجری میں منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ کی عمارت میں 70 صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی، جس میں قریباً سارے ہی قاری اور قرآن خواہ تھے۔ اس وشے میں ایک لیکھک لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن ہر گھڑی یہی تمنا دامنگیر رہتی تھی کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب ہو جائے، سب لوگ اسلام کے سائے عاطفت میں آ جائیں اور ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں سفل ہو جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت و تبلیغ کے فرض کو بے حد اہمیت دیتے تھے اور اس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے اور بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نجد کے اوباش باشندوں سے خطرہ لاحق ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر توکل کیا اور ابو برا کو یقین دہانی پر صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم جماعت ان کی طرف روانہ فرما دی۔ اتنا بڑا اقدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعوت تبلیغ کا فرض پورا کرنے اور اسلام کی نشر و اشاعت کا مقدس کام آگے بڑھانے کے لیے کیا۔ اس سریا کے متعلق اس سریا کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکتوب کا بھی ذکر ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن طفیل کے نام لکھا تھا۔ عامر بن طفیل بنو عامر سرداروں میں سے ایک متکبر اور مغرور سردار تھا۔ یہ اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معترف تھا اور اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جزیرہ نما عرب پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے گا۔
اس لیے اپنی شیطانی سوچ کے تحت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہر کے رہنے والوں پر اپنی حکومت یا آپ کی جانشینی کے جاہلانہ پیشکش کی، جسے آپ نے مسترد فرما دیا، لیکن یہ سریہ بر معونہ کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام دی۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ اپنے دو ساتھیوں حضرت زید بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت منذر بن محمد رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا مکتوب لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر آؤ بھگت کی، لیکن جب حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے تبلیغ اسلام شروع کی تو وہاں موجود لوگوں نے اپنے خبث وطن کا مظاہرہ کیا اور اس بے گناہ ایلچی کو پیچھے کی طرف سے نیزہ کا وار کر کے ڈھیر کر دیا۔ اس وقت حضرت حرام بن ملحان کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر فست ربی رب الکعبہ، ارتھات اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم، میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ عامر بن طفیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل پر ہی سہمتی نہیں کی، بلکہ اس کے بعد قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کے انیہ جماعت پر بھی آکرمن کریں، پرنتو انہوں نے انکار کیا۔ اس پر عامر نے قبیلہ سلیم میں سے بنو ریل، زکوان اور اسیا اتیادی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اس قبیلہ اور بے بس جماعت پر آکرمن کر دیا۔ مسلمانوں نے جب ان وحشی درندوں سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تم نے لڑنے نہیں بلکہ ایک کام کے لیے آئے ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سریہ میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر یوں ملتا ہے: یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کو یہ سمان بھی پراپت تھا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت مدینہ میں شامل تھے۔ یہ بھی بیر معونہ کے وقت میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں عامر بن طفیل نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ قتل کیے جانے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے گئے، یہاں تک کہ آسمان ان کے اور زمین کے درمیان ہے، پھر وہ زمین پر اتارے گئے۔ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس نے یہ نظارہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کیے جانے کی خبر صحابہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا تمہارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے متعلق ہمارے بھائیوں کو بتا کہ ہم تجھ سے خوش ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے وشے میں بتا دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے فتح نہیں پائی، بلکہ اسلام نے اس اعلیٰ تعلیم کے ذریعے سے فتح پائی جو دلوں میں اتر جاتی ہے اور اخلاق میں ایک اعلیٰ درجے کی تغیر پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے والے جبار بن سلمی، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، بیان کرتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے اسلام کی طرف کھینچا وہ یہ ہے کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا: فزت و ربی رب الکعبہ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں سفل ہو گیا۔ یہ شبد میرے دل میں اتر گئے، میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ان الفاظ کا کیا ارتھ ہوگا۔ میں نے بعد میں لوگوں سے ان کی وجہ پوچھی تو مجھے معلوم ہوا مسلمان لوگ خدا کے راستے میں جان دینے کو سب سے بڑی سفلتا خیال کرتے ہیں، اور اس بات کا میری طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ بیر معونہ کے شہداء کے بارے میں اہل مغازی کا اتفاق ہے اور لکھا ہے کہ اس سریہ میں حضرت عمر بن امیہ زمری اور حضرت کعب بن زید کے علاوہ نے سارے صحابی کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس سریہ میں شامل ہونے والے سمجھ صحابہ کرام کو یہ اسماء سی جیونی و اتہاس کی پستک میں ورنت نہیں ہیں، تاہم 29 کے قریب شہید ہونے والے صحابہ کرام کے اسماء ورن کیے ہیں۔ بہرحال زندہ بچ جانے والے صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سریہ میں شامل ہونے والے صحابہ میں 2 افراد حضرت عمر بن امیہ زمری اور منذر بن محمد تھے۔ منذر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جبکہ عامر بن طفیل نے اپنی ماں کی طرف سے غلام کو آزاد کرنے کی مانی ہوئی منت کی وجہ سے حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے قبیلہ مضر سے تعلق رکھنے کی بنا پر عرب دستور کے مطابق ان کے ماتھے کے چند بال کاٹ کر آزاد چھوڑ دیا تھا۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد حضرت عمر بن امیہ نے ایک جگہ بنو عامر یا بنو سلیم کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا، جبکہ ان دونوں قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے کے تحت امان دے رکھی تھی، جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت ادا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو واقعہ رجی اور واقعہ بیر معونہ کی اطلاع قریباً ایک وقت میں ملی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سخت صدمہ تھا۔ ایسا صدمہ نہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوا۔ قریباً 80 صحابیوں کو اس طرح دھوکے کے ساتھ اچانک مارا جانا، اور صحابہ بھی وہ جو کہ اکثر حفاظ قرآن میں سے تھے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ خبر گویا 80 بیٹوں کے وفات کی خبر کے سمان تھی، پرنتو اسلام میں بہرحال صورت صبر کا آدیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ یہ ابو برا کے کام ہے، ورنہ میں تو ان لوگوں کو بھجوانے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ واقعہ رجی اور واقعہ بر معونہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ہر روز صبح کی نماز کے قیام میں نہایت گریہوزاری کے ساتھ قبائل ریل اور زکوان اور عصیہ اور بنو لحیان کے نام لے کر خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے آقا، تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی سنگ دلی کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ فلسطین کے مظلومین ہیں، پاکستان کے احمدیوں اور دنیا کے عمومی حالات کے لیے دعا کی تحریک فرمائی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر